اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الصافات آیت نمبر 83 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس بے روگ دل لے کر آ گیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر گڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمین، تو جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرة في النجوم، پس اس نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی۔ فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا۔ فقال الا تأکلون، اور اس نے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، اس نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ فالقوه فی الجحیم، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ فارادوا به کیدا، غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی۔ فجعلناهم الاسفلین، تو ہم نے ان کو سب سے نیچا کر دیا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے گروہ میں سے ایک ابراہیم بھی ہیں۔ شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے ایک فرقے پر، ایک ایسے گروہ پر کہ جن کے عقائد اور نظریات ایک جیسے ہوں۔ چونکہ نوح علیہ السلام بھی ایک خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے طریقے پر تھے۔ اور ویسے تمام انبیاء کا طریقہ ہے ہی ایک، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی باطل نظریات ہیں، وہ شرک کی صورت میں ہو، طاغوت کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کا رد کرنے کے لیے انبیاء اور رسول تشریف لاتے ہیں۔ اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بتوں کے پجاری تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ یہ عراق کا علاقہ بنتا ہے، اور یہاں پر بتوں کی عبادت کثرت کے ساتھ تھی۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ پتھروں کے بت بناتے اور ان کی پرستش کرتے، اور اسی طرح سورج، ستاروں کی، چاند کی عبادت کرنا بھی ان کے ہاں عام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر گڑے ہوئے معبود، خود اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ تمہارے بنائے ہوئے معبود، کیا وہ تمہارے الہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اتنے میں ان کا ایک دن تھا جس دن میلہ لگا کرتا تھا سورج کی یا چاند یا ستاروں کی مناسبت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی میلے پر جانے کی۔ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمانے لگے میں تو بیمار ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دیکھا؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح انسان سوچ میں پڑا ہوتا ہے، اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کا انداز تھا۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ حوادث کے اعتبار سے ستاروں کو اصل سمجھتے تھے یہ لوگ، اس لیے پینترا بدل کر ان کے ساتھ ایک چالاکی کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، اوپر کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں چل کر جا سکتا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ جب وہ سارے لوگ اپنے میلے پر چلے گئے، اس میلے سے پہلے اس کی خاص مناسبت سے مٹھائیاں اور اس طرح کی چیزیں بنانا ان میں عام تھا، وہ انہوں نے بتوں کے پاس بھی رکھی
ابراہیم علیہ السلام جب ان کے مندر میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ وہ بت موجود ہیں، ان کے سامنے وہ شیرینی اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر ایک کلہاڑا پکڑا اور سب کا صفایا کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا رکھ کر مندر کا دروازہ بند کر کے تشریف لے گئے۔ قوم واپس آئی، انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم ہی ایسا نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کر ایک تو دعوت دی اور دوسرا کہا کہ جو بڑا ہے اس سے معلوم کر لو، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے اس کی بات نہ مانتے ہوں۔ اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ پھر وہاں سے دعوت توحید کا آغاز کیا انہوں نے، اور کتنی شاندار دعوت تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی۔ جواباً انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی عمارت تیار کی، اور عمارت کے اندر باقاعدہ طور پر آگ جلائی گئی، اور وہ آگ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے، اگرچہ اس کی دلیل تو نہیں مل سکی، کہ وہ میلوں دور اتنی لمبی آگ انہوں نے جلائی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے خالص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس اللہ نے آگ کے اندر حرارت اور شدت رکھی ہے، وہ اللہ رب العزت اس آگ کے اندر برودت بھی رکھ سکتا ہے، ٹھنڈک بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس مکر اور فریب سے بچا لیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں پر سبق یہ ہے، نوح علیہ السلام وقت کے بہت بڑے داعی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی وقت کے بہت بڑے داعی تھے، اور ان سب کی دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید تھی، اور شرک سے اجتناب کرنے کا حکم تھا۔ یہ دعوت آج ہم بھی اختیار کر لیں۔ بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ رب العزت انسان کا جو رتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کو انشاءاللہ فخر کو، اقبال کو بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔